لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حمدا لك يا ذا الجود والإحسان والفضل والطول والامتنان وصلاة وسلاما على من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وغاصبي حقوقهم من الأزل إلى قيام يوم الدين أما بعد سیرت ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے اعتبار سے وہ سلسلہ کہ جس میں درمیان میں ایک وقفہ آ گیا اور گیپ آ گیا ہے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سرکار امام نہم نویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام مولا کی حیات طیبہ کے عنوان سے یہ گفتگو کا سلسلہ آج کی ہماری دونوں ہی نشستوں کے اندر رہے گا۔ سرکار مولا رضا علیہ السلام کے یہاں پر ایک ہی بیٹا اور ان کی ایک ہی اولاد، الارشاد میں شیخ مفید نے بھی اس بات کو لکھا اور مختلف زیادہ تر علماء اور مؤرخین اسی بات کے اور اسی قول کے قائل ہیں کہ امام رضا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک ہی اولاد اور وہی ان کے وہ بیٹے کہ جن کے ذریعے سے نسل امامت آگے بڑھی، یعنی کہ نویں امام امام جواد علیہ السلام۔ اسی طرح ہوتا یہ تھا کہ تقریباً مولا کے عقد مبارک یعنی سرکار مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے عقد مبارک کو تقریباً 35 سال کا عرصہ ہوا اور ان کے یہاں پر اولاد نہیں تھی۔ تو جس طرح سے لوگ نعوذ باللہ من ذالک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابتر کا طعنہ دیا کرتے تھے، اسی طرح سے لوگوں نے سرکار مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی یہ شنیع لفظ استعمال کیا اور سرکار مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی ابتر کے طعنے دیا جانے لگے۔ ابتر وہ کہ جو دم بریدہ ہو اسے بھی ابتر کہا جاتا ہے، ڈکشنری میننگز کے اندر لغوی معنی کے اندر ابتر وہ کہ جس کی دم نہ ہو، اور اصطلاحی معنی میں یا کہ جو یہاں پر مراد لی جاتی ہے ابتر سے وہ یہ کہ جس کی نسل آگے نہ بڑھے، کہ جس کی نسل منقطع ہو چکی ہو۔ اب پروردگار عالم نے ہدایت کی جو ذمہ داری لے رکھی ہے اور جو قرآن کریم کے اندر یہ ارشاد رب العزت ہوا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والاولی، ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور قیامت میں پھر سوال کرنے کا حق بھی ہمیں۔ لہٰذا وہ رب ذوالجلال کی جو ہدایت کی ذمہ داری لے رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اس سلسلہ ہدایت کو آگے نہ بڑھائے؟ لہٰذا وہاں جہاں رسول کو ابتر کہا گیا، اس ابتر کو بھی اس ابتر کی آوازوں کو گم کرنے کا بھی رسول کے لیے انتظام پروردگار عالم نے فرمایا۔ اسی طرح سے مولا رضا علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بھی جو مولا کو ابتر کہا جاتا تھا،
اسے بھی بند کرنے کا، اس آواز کو بند کرنے کا انتظام رب ذوالجلال نے سرکار مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے فرمایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس اعتبار سے کہ کائنات میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جن کی نسلیں ہیں، فلاں نسل کا انسان آپ کہتے ہیں کہ بھئی فلاں خاندان سے اس کا تعلق ہے، اور وہ نسل ہے کہ جو بڑی نسل مانی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑی نسل اس کائنات میں اور کسی کے نہیں ہے، کہ جو آج بھی چل رہی ہے اور جو قیامت تک چلتی رہے گی، اور یہ نسل کبھی منقطع نہیں ہوگی۔ کسی کی نسل منقطع ہوتی ہو جائے، لیکن رسول اور آل رسول کی نسلیں جو ہیں، رب ذوالجلال کا یہ انتظام ہے کہ وہ منقطع نہیں ہوگی۔ کل ابتر کہنے والے نے ایک نعرہ ابتر کا لگایا تھا، لیکن پروردگار عالم نے انتظام ایسا کیا کہ رسول کی نسل کو تا قیامت جاری و ساری اور مستمر کر دیا۔ دوسری بات، رسول کے لیے ایک انتظام کیا، مولا رضا علیہ السلام کے لیے ایک انتظام کیا، اور ان انتظامات کے اندر آپ دیکھیے کہ خصوصیت کیا ہے۔ رسول کے لیے جو انتظام کیا تو وہاں پر انداز یہ تھا کہ کائنات کی نسل بیٹوں سے چلاتا ہے اللہ، اپنے حبیب کی نسل بیٹی سے چلائی، یعنی کہ جو قانون فطرت ہے اسے توڑا، تاکہ لوگوں کو اشارہ مل سکے کہ یہ نسل وہ نہیں ہے، یہ نسل وہ نسل ہے کہ جسے رب ذوالجلال نے قائم رکھا ہے۔ اور دوسری طرف مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جو انتظام کیا پروردگار عالم نے، تو وہ یہ کہ جو ان کی اولاد ہیں، یعنی مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہیں، جو رضوی سادات ہیں، تقوی سادات ہیں، اور آگے آپ دیکھیے کیونکہ جو رضوی سادات ہیں وہ ہیں کون؟ وہ اولاد امام تقی جواد علیہ السلام سے ہی ہیں۔ تو اگر تقوی کہا جا رہا ہے تو ہے وہ اوریجنلی رضوی سادات ہی، لیکن تقوی کی جگہ رضوی کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ مولا رضا علیہ السلام کو ابتر کہا گیا تھا، لہٰذا وہ جو امام تقی علیہ السلام کی بھی اولاد ہوگی اسے بھی رضوی کہا جائے گا اور رضوی کہا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مماثلت اور ہے کہ جو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی فارم میں پروردگار عالم نے ان ابتر کہنے والوں کو جواب دیا، اور یہاں مولا تقی جواد علیہ السلام کی صورت میں اللہ نے امام رضا علیہ السلام کو ابتر کہنے والوں کو جواب دیا۔ تو ان دونوں ہستیوں میں مماثلت دیکھیے، وہاں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کہ جو رسول کو ابتر کہنے والوں کا جواب بنی رب ذوالجلال کی جانب سے، ان کا لقب ہے مبارکہ، اور یہاں امام تقی جواد علیہ السلام جو امام رضا علیہ السلام کو ابتر کہنے والوں کے لیے جواب اللہ کی طرف سے بن کر آئے، ان کا لقب ہے مبارک۔ تو امام رضا، امام تقی جواد علیہ السلام کا لقب ہے مبارک، اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے القاب میں سے ایک لقب ہے مبارکہ۔ تو یہ ایک مماثلت ہے۔ ویسے تو مماثلتیں بہت ساری ہیں، لیکن ہم اس طرف اگر جائیں گے تو ہمارا عنوان کہیں نہ کہیں رہ جائے گا، لہٰذا یہ ایک ہی اولاد، اور سارے اماموں میں، معصوموں میں نہیں، معصوموں میں سب سے کم سن معصوم کون ہے؟ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ، اور اماموں میں سب سے کم سن امام سرکار امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے جو 25 سال کی عمر مبارک میں اس دنیا سے پردہ فرما گئے اور منصب شہادت پر فائز ہو گئے۔ یعنی اماموں میں سب سے کم سن امام امام تقی جواد علیہ السلام، جن پر آج ہماری گفتگو ہے، اور امام تقی جواد علیہ السلام کے بعد سب سے کم سن امام کون ہے؟ امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام، کہ جو تقریباً 28 سال کی عمر مبارک میں شہید ہوئے۔ اب دلائل امامت میں سے ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمارے جتنے جلسے ہوئے، یعنی جتنی بھی تقریریں یا جتنی بھی دروس ہوئے سیرت معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے، تو ان میں ہم نے یہ ضرور آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ جو دلیل امامت یا دلائل امامت کسی بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی انہیں پیش کریں۔ تو وہ دلیل امامت امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کی آئی ہے روایتوں میں کہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے جب کسی ایک صحابی نے پوچھا تھا کہ جب یہ پوچھا تھا کہ آپ کے بعد کون ہوگا کہ جو منصب امامت پر فائز ہوگا، تو گود میں سرکار امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کے امام تقی جواد علیہ السلام موجود تھے۔ تو مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اس کمسن بیٹے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہی وہ میرا بیٹا ہوگا کہ جس سے میری نسل بھی آگے بڑھے گی، اور کار امامت بھی اسی میرے بیٹے کے ذریعے سے، کار ہدایت بھی پروردگار عالم آگے بڑھائے گا اور آگے چلائے گا۔ اور اس کے بعد اپنے بیٹے کو بوسہ دیتے جاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے کہ یہ وہ ہے کہ جس سے زیادہ بابرکت
ہم سارے اماموں میں اور کوئی امام نہیں ہے جس کی وجہ سے امام تقی جواد علیہ السلام کا لقب کیا قرار پایا؟ مبارک. تو لم یخلق مثلها فی الامامہ، یا اس طرح سے ایک عبارت ہے روایت امام معصوم علیہ السلام کی کہ ان سے زیادہ بابرکت اور دوسرا کوئی امام نہیں ہے اماموں میں. یوں تو سارے امام بابرکت ہیں، لیکن جسے مبارک کہا ہے امام معصوم نے، یعنی کہ امام رضا علیہ السلام نے، وہ امام تقی جواد علیہ السلام ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک عرصہ، بہت طولانی عرصہ گزرا کہ جس کے بعد امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت ہو رہی ہے، تقریباً 35 سال کا عرصہ. تو جب امام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے کر آئے تو وہ لوگ، اب یہ روایت دلائل الامامہ نامی کتاب کے اندر موجود ہے. ابو جعفر محمد ابن جعفر طبری جو تاریخ طبری کے مصنف ہیں، انہوں نے لکھا کہ جو کچھ ایمان کے مرض کے اندر مبتلا، شک کی بیماری کے اندر مبتلا مریض تھے، ان لوگوں نے امام تقی جواد علیہ السلام کے اولاد امام رضا علیہ السلام ہونے سے انکار کیا. اور وہ ملعون افراد یہ کہا کرتے تھے کہ امام تقی جواد علیہ السلام خاکم بدہن، میرے منہ میں خاک، نعوذ باللہ من ذالک، العیاذ باللہ، مولا رضا علیہ السلام کے نہیں بلکہ ان کے کسی غلام، اور اس کا نام بھی روایتوں کے اندر، کتابوں کے اندر موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مولا کا جو چہرہ انور تھا، اس کا رنگ جو تھا وہ گندمگون تھا، گندمی رنگ تھا مولا کے چہرہ اقدس کا، جس کی وجہ سے لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ نعوذ باللہ من ذالک کسی حبشی غلام. اب تو جب مولا کہ یہاں 35 سال تک عقد مبارک کے بعد اولاد نہ ہوئی، تب بھی مولا ہی کو برا بلا کہا گیا. اور جب مولا کی یہاں پر ولادت ہوئی ہے، یعنی امام تقی جواد علیہ السلام آگے، تب بھی ماننے کو تیار نہیں. اور یہ زیادہ تر وہی افراد تھے کہ جو بغض اہل بیت کے مارے لوگ تھے، کہ جن کو کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے موقع چاہیے ہوتا تھا. البتہ اب وہ روایت سن لیجئے کہ یہ روایت طبری نے امام حسن عسکری علیہ السلام سے مروی یعنی روایت کی ہے. امام تقی جواد علیہ السلام کی عمر مبارک 2 سال کی تھی، اور اس عمر مبارک کے اندر جیسا کہ ہم نے ابھی خدمت میں عرض کیا کہ چہرہ انور کو دیکھ کر کچھ بے یقین لوگ اور شک کی بیماری مبتلا لوگوں نے اعوذ باللہ یہ کہا کہ وہ نعوذ باللہ امام رضا علیہ السلام کے فرزند نہیں ہیں. جب مولا رضا علیہ السلام خراسان تشریف لے جا چکے تھے، یہ واقعہ اس وقت کا ہے. مولا رضا علیہ السلام اس وقت مدینہ منورہ کے اندر موجود نہیں تھے. مولا تشریف لے جا چکے تھے خراسان. مولا کو 2-3 مرتبہ لے جایا گیا ہے خراسان طوس. مولا کو، مولا رضا علیہ السلام کو گرفتار کر کے لے جایا گیا. انہی سفروں میں سے کوئی ایک سفر تھا مولا رضا علیہ السلام کا، جب آقا مدینہ میں نہیں تھے. اب یہ لوگ امام تقی جواد علیہ السلام کو، جن لوگوں نے اعتراض کیا، ان لوگوں نے امام جواد علیہ السلام کو لیا مدینہ سے اور لے کر مکہ آ گئے. مکہ کہاں پر آئے؟ قیافہ شناسوں کے پاس آئے. قیافہ شناس کسے کہتے ہیں؟ قیافہ شناس اسے کہتے ہیں کہ جو انسان کو اس کے خد و خال کو، اس کے چہرے کو، اس کی باڈی لینگویج کو، اس کے جیسچرز کو، اس کے خد و خال کو دیکھ کر، اس کے قیافہ کو دیکھ کر یہ شناخت کرے کہ جو جس کی طرف منسوب کیا جا رہا ہے اس بیٹے کو، اس بچے کو، اس اولاد کو، کیا وہ اسی کی اولاد ہے یا اس کی اولاد نہیں ہے. اب قیافہ شناسوں کے پاس مکہ کے اندر امام جواد علیہ السلام کو لے کر آیا گیا. جب مولا جواد علیہ السلام کو ان نسب کو پہچاننے والے افراد کے سامنے پیش کیا گیا تو ان لوگوں نے غور سے امام جواد علیہ السلام کی طرف نگاہ کی اور دیکھنے لگے، آبزرو کرنے لگے. جب آبزرویشن ختم ہوئی تو کہنے لگے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی اس بات کی کہ وہ جو نور کا پیکر ہے، وہ جس کی خلقت پاکیزہ ہے، وہ کہ جو لوگوں کو طیب اور طاہر بنانے کے لیے آیا ہے، تم اسی کی طہارت پر سوال اٹھا کر اسے یہاں پر لے آئے ہو. ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں خدا کی قسم کھاتے ہوئے کہ یہ آل رسول میں سے ہیں اور یہ نورانی ہیں. یعنی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کی تخلیق خاک سے نہیں ہے، نور سے ہوئی ہے. اور کہنے لگے کہ ان کا حسب و نسب پاک ہے، نیک ہے، پاکیزہ ہیں یہ. اور امام علیہ السلام یعنی تقی جواد مولا علیہ السلام کے لیے 2 سال کی عمر مبارک میں وہ لوگ کہنے لگے قیافہ شناس کے خدا کی قسم کہ ان کا وجود اقدس
پاکیزہ اور مقدس صلبوں کے اندر اور پاکیزہ ارحام کے علاوہ اور کہیں پرورش نہیں پایا ہے. خدا کی قسم یہ اولاد رسول میں سے ہیں اور اولاد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام میں سے ہیں. پلٹ جاؤ, خدا سے معافی مانگو اور استغفار کرو, اور ایسے پاکیزہ بچے کے حوالے سے شک نہ کرو. البتہ اب جب قیافہ شناسوں نے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جو گفتگو کرنا تھی وہ کر لی, اب امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال کی عمر مبارک ہے. مولا نے یہاں پر کلام فرمایا, اور جب مولا نے کلام فرمایا, خطبہ دیا ہے مولا نے وہاں مکہ مکرمہ میں, مسجد الحرام کے آس پاس کہیں غالباً ہوا ہوگا یہ واقعہ. تو وہاں پر مولا نے خطبہ ارشاد فرمایا, اور خطبے کا آغاز ہوتا ہے الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ بیدہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم اہل بیت کو خلق کیا, ہمیں خلق کیا, من نور ہی اپنے نور سے, بیدہ ہی اپنے ہاتھوں سے. اب اللہ کے ہاتھ تو ہوتے نہیں ہیں, تو اللہ کے ہاتھوں سے یعنی کہ جس طرح سے بھی ان اہل بیت اطہار علیہ السلام کی خلقت ہوئی ہے وہ براہ راست رب ذوالجلال سے جڑا ہوا ہے. وہی ہے کہ جو ان اہل بیت کو خلق کرنے والا ہے. اب یہاں پر ذرا سا رک کر قرآن کریم کے اندر ایک آیت ہے کہ جس کے اندر اللہ انسانوں کے خلق کرنے کے بعد فخر کر رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان, ہم ہیں کہ جس نے انسان کو خلق کیا ہے. الانسان کہا ہے, انسان نہیں کہا ہے. اگر عمومی بات ہوتی کہ عمومی انسانوں کو, سارے انسانوں کو خلق کر کے بنی نوع بشر, بنی نوع انسانیت کو خلق کرنے کے بعد اللہ نے فخر کیا ہے, تو وہاں پر الانسان نہیں ہوتا, انسانن ہوتا, صرف انسان ہوتا الف لام کے بغیر. الف لام کے ہونے کا معنی یہ ہے کہ کسی خاص انسان کی بات ہو رہی ہے کہ جسے خلق کرنے کے بعد رب ذوالجلال فخر کر رہا ہے اور مباحت کر رہا ہے اور ناز کر رہا ہے اور کہتا جاتا ہے کہ بھائی میں وہ ہوں کہ جس نے انسان کو, الانسان کو خلق کیا. اور وہ الانسان کون ہے؟ محمد اور آل محمد علیہم آلاف التحیت والثناء. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مولا ارشاد فرماتے ہیں الحمدللہ الذی خلقنا من نورہ بیدہ. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں خلق کیا اپنے نور سے, اپنے ہاتھوں سے. واصطفانا من بریتہ, اور جس نے ہمیں اپنے تمام انسانوں میں سے استفا کیا, چنا اور الگ کیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول ہم جیسے, ائمہ ہم جیسے, کوئی فرق نہیں ہے ان میں اور ہم میں, بالکل ان کی نماز ہماری نماز جیسی اور ان کا روزہ ہمارے روزے جیسا, یہ بات نہیں ہے. اگر ان کی نماز ہماری نماز جیسی, ان کا روزہ ہمارے روزے جیسا, تو پھر آپ کل کو یہ بھی کہہ دیں گے کہ ان کا علم ہمارے علم جیسا. کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ میرے خلق ہونے سے پہلے, میرے دنیا میں آنے سے پہلے کیا واقعات ہوئے ہیں, اس کا علم, اس کے علم کی حد کیا ہوگی, اور اس کے علم کی حد کیا ہوگی کہ قرآن کریم کے اندر رب ذوالجلال جب یہ کہتا ہے فاسأل بہ خبیرہ, جا کر اس سے پوچھو, اگر نہ پتا ہو تو جا کر اس سے پوچھو کہ جو خبر رکھتے ہیں. کون خبر رکھتے ہیں؟ وہ خبر رکھتے ہیں کہ جو یہ فرما رہے ہیں کہ اول ما خلق اللہ نوری, پہلی وہ چیز کہ جسے اللہ نے خلق کیا وہ میرا نور تھا, یعنی کہ رسول اکرم اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی خلقت اسی نور سے ہوئی, اور دیگر ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے انوار بھی انہی انوار کے ٹکڑوں در ٹکڑوں سے خلق ہوئے ہیں. تو واصطفانا من بریتہ, کہ جس نے, اللہ نے مجھ یعنی ہمیں سارے انسانوں میں سے چن کر برگزیدہ قرار دیا, یعنی کہ منصب امامت پر فائز کیا. وجعلنا امناءہ علی خلقہ ووحیہ, اور وہ ہے حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہمیں اپنا امین بنایا اپنی خلقت پر, انسانوں کے لیے ہمیں امین بنا کر بھیجا, اور ووحیہ, اور اپنی وحی کا بھی ہمیں امین قرار دیا. معاشر الناس, اے انسانوں, انا محمد بن علی الرضا بن موسیٰ الکاظم علیہ الصلاۃ والسلام, ابن جعفر الصادق, ابن محمد الباقر, ابن علی سید العابدین, ابن الحسین الشہید, ابن امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب, ابن فاطمۃ الزہراء, وابن محمد المصطفیٰ علیہم الصلاۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جان لو اے انسانوں, میں محمد امام رضا علیہ السلام کا بیٹا, وہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹے, وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے, وہ امام محمد باقر علیہ السلام کے بیٹے, وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے, وہ امام حسین شہید علیہ السلام کے بیٹے, وہ امیر المومنین علیہ السلام کے بیٹے, وہ جناب, اور میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہا
کا بھی بیٹا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی بیٹا ہوں. ففی مثلی یشک، تمہیں شرم نہیں آئی کہ مجھ جیسے کے بارے میں تم لوگوں نے شک کیا. وعلیہ وعلی ابویہ یفتری یا یفترا، تم لوگوں کو شرم نہیں آئی اس بارے میں کہ تم نے مجھ پر اور میرے بابا پر یعنی میرے والدین پر ایک تہمت لگائی. اعرض علی القافہ واعرض یا اعرض علی القافہ، کیا مجھ جیسے کو قیافہ شناسوں کے سامنے لے کر آنا چاہیے تھا؟ اب دیکھیے، آپ طول تاریخ کے اندر دیکھیے، جب اگر مولا کو کسی نے برا بھلا کہا تو امام علیہ السلام نے برداشت کیا. جہاں مولا کی امامت کا کسی نے انکار کیا آقا نے برداشت کیا، مگر جہاں امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت میں کسی نے شک کیا ہے تو وہاں انہوں نے ضرور جواب دیا. چاہے وہ مسجد کوفہ کے اندر بیت التشت کے مقام پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک معجزے کے دکھلانے کے بعد کچھ شک کرنے والوں نے آہستہ آواز میں ایک دوسرے سے سرگوشی کرتے ہوئے کہا تھا کہ دیکھا میں نہیں کہتا تھا علی جادوگر ہے، دیکھو شام کے پہاڑ سے برف لے آیا. تو جادو کر کے برف لے آیا، کون سا برف کہاں کا برف ہمیں کیا معلوم. تو جادو کر کے اور نظر بندی کر کے نعوذ باللہ من ذالک علی ابن ابی طالب نے ایک برف کا ٹکڑا پیش کر دیا. مولا کائنات علیہ السلام نے وہیں پر ٹوک کر روک کے کہا تھا کہ یاد رکھو ابو طالب کے بیٹے کے بازوؤں کی طاقت میں شک نہ کرنا، ابو طالب کے بیٹے کے اختیارات میں شک نہ کرنا، اس کی ولایت میں شک نہ کرنا، اس لیے کہ وہ علی کے جو شام کے پہاڑ سے اٹھا کر برف سرزمین عراق پر رکھ سکتا ہے، اگر وہ چاہے تو اس پورے کے پورے پہاڑ کو اٹھا کے شام سے سرزمین عراق پر لا کے منتقل کر دے. لہٰذا مولا نے یہاں پر کہا ففی مثلی یشک، کو مجھ جیسے کے بارے میں شک کرتے ہو، اور مجھ جیسے اور میرے بابا اور والد اور والدہ یعنی میرے والدین کے بارے میں تم نے تہمت سے کام لیا اور مجھے قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا. وقال واللہ اننی لاعلم بانسابہم من آبائہم، یاد رکھنا تم مجھے 2 سال کا کوئی عام بچہ مت سمجھنا. اب آپ کو یہ بات کلیئر ہوتی چلے جائے گی مرحلہ وار کہ کیوں مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو سارے اماموں میں سب سے زیادہ بابرکت کہا. یہ خطبہ مولا امام جواد علیہ السلام 2 سال کی عمر مبارک میں ارشاد فرما رہے ہیں. اور کیا فرما رہے ہیں؟ جو پہلا پیراگراف آپ نے سنا، اب دوسرا پیراگراف کہ مولا ارشاد فرما رہے ہیں اب وقال واللہ اننی، خدا کی قسم یقیناً بالیقین، لا اعلم، اب دیکھیے واللہ قسم ہے، تاکید ہے، اننی انا لگا ہوا یہ تاکید ہے، لا اعلم کے اندر جو لام ہے یہ تاکید ہے. تو 3 انٹینسیفائرز یہاں پر لگائیں. امام تقی جواد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یقیناً 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 میں علم رکھتا ہوں جتنے بھی یہاں پر آ کے میرا تماشا دیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں ان کے نسب سے بھی میں واقف ہوں، اور ان کے آباء و اجداد کے نسب سے بھی میں واقف ہوں کہ وہ جو مجھے اور میرے والدین پر افطرا اور تہمت لگا رہے ہیں وہ خود کس کی نسل سے آئے ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں انی واللہ لاعلم بواطنہم و ظواہرہم، یاد رکھنا یقیناً، خدا کی قسم یقیناً میں جانتا ہوں کہ ان کی پوشیدہ باتیں کیا ہیں اور ان کی ظاہری باتیں کیا ہیں. وَإِنِّي لَأَعْلَمُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ، اور میں ان کی ساری باتوں کو جانتا ہوں اور ان سب کو جانتا ہوں، سب کے سب کو جانتا ہوں. اجمعین بھی مولا نے فرمایا وَمَا لَهُمْ إِلَيْهِ سَائِرُونَ، اور یہ بھی جانتا ہوں کہ ان کے ساتھ آگے ہونے کیا والا ہے. اقولہ حقا، اور یاد رکھو یہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ حق کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں. وَأُظْهِرُهُ صِدْقًا، اور میں سچائی کے علاوہ اور کسی دوسری بات کے ذریعے سے اپنا اظہار نہیں کر رہا. علماً ورثناہ اللہ قبل الخلق اجمعین، اور اس علم سے یہ ساری باتیں کر رہا ہوں کہ جو علم ہمیں رب ذوالجلال نے میراث میں عطا کیا ہے، یعنی یہ علم الہی ہے جو امام تقی جواد علیہ السلام کے پاس ہے. یہ علم لدنی ہے، یہ علم غیب ہے، یہ علم امامت ہے. یہ وہ علم ہے کہ جو قبل الخلق اجمعین، کسی کو بھی خلق کرنے سے پہلے علم الہی تھا، وہ علم ہمیں رب ذوالجلال نے عطا کیا. وہ بعد بناء السماوات والارضین، اور آسمانوں اور زمینوں کو خلق کرنے کے بعد. اور پھر مولا نے فرمایا کہ اگر مخالفتیں کرنے والے ہماری مخالفت کریں بھی تو ہم ان کے لیے ایسا جواب پیش کریں گے کہ جس سے اولین اور آخرین حیرت و تعجب میں آ جائیں گے. میں ایسا جواب دوں گا، مجھ پر اگر کوئی اعتراض کیا گیا تو مولا تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں انہیں ایسا جواب دوں گا کہ اولین اور آخرین ورطۂ حیرت کے اندر آ جائیں گے. یعنی مولا یہ بیان فرما رہے ہیں کہ
جیسا وہ روایت اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں جو قعدتنا کے اندر سید آیت اللہ میلانی نے اس روایت کو لکھا ہے کہ جب عرصہ محشر کو سجایا جائے گا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی تشریف آوری ہوگی، اس سے پہلے نور کے ممبر لگائے جائیں گے. تو جو انبیاء کے لیے نور کا ممبر لگایا جائے گا، اس میں جو سب سے بڑا ممبر ہوگا اس پہ رسول تشریف لائیں گے، اور جب رسول تشریف لا کے خطبہ دیں گے، وہ خطبہ اتنا نایاب خطبہ ہوگا کہ اس سے پہلے کسی نے اہل محشر میں وہ خطبہ نہیں سنا ہوگا. مطلب کیا ہے کہ اس عرصہ محشر میں رسول بھی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء ہوں گے، ان لوگوں نے بھی ایسا خطبہ کبھی نہیں سنا ہوگا. لہٰذا مولا تقی جواد علیہ السلام فرما رہے ہیں میں اسی گھرانے میں آنے والا اور میں اسی نبی کا وارث ہوں اور جانشین ہوں کہ جو کل ایسا خطبہ ارشاد فرمائیں گے. آج تم نے سوال کیا تو ایسا جواب دوں گا کہ جو جواب کسی نے پہلے سنا نہیں ہوگا. پھر مولا نے علیہ الصلوۃ والسلام اپنے لبوں پر دست مبارک کو رکھا اور فرمایا یا محمد اسمت، یا محمد اسمت، کہ اے محمد خاموش ہو جاؤ، کما سمت آباؤک، جیسے آپ کے آبا و اجداد خاموش رہے ویسے ہی آپ بھی خاموش ہو جائیں. یعنی کہ اب مزید کوئی بات نہ کیجیے گا، اس لیے کہ اس کے بعد آنے والی باتیں وہ سارے اسرار الہیہ ہیں کہ جن کا ہر انسان تک پہنچنا ٹھیک نہیں ہے. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لہم، سورہ احقاف کی آیت ہے. مولا نے اس آیت کی تلاوت فرمائی اور اس کے بعد مولا نے چلنا شروع کیا. جیسے ہی مولا نے اپنے قدم بڑھائے تو جو لوگ آگے مولا کو گھیر کر کھڑے ہوئے تھے وہ خود بخود راستہ دینے لگے اور مولا کے سامنے سے ہٹنے لگے، اور وہاں سے مولا تشریف لے گئے. اور لوگوں کی زبان پر بس ایک ہی جملہ تھا، اور وہ جملہ یہ تھا کہ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ اس نے اپنی رسالت اور امامت کو کس گھرانے میں رکھنا ہے. لہٰذا یہ تھا سرکار امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے. اور یقیناً آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہی ہوگا کہ کس طرح سے مولا کو قیافہ شناسوں کے سامنے پیش کیا گیا تھا، مگر وہ خطبہ ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا جو عموماً بیان کم کیا جاتا ہے. اب آ جائیے ایک اور روایت. یہ روایت ہے جناب امام تقی جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے ولادت کے احوال کو بیان کر رہی ہے. یہ روایت کہ بی بی خضران جو کہ والدہ ہیں امام تقی جواد علیہ السلام کی اور زوجہ اطہر ہیں، زوجہ مطہرہ ہیں جناب سرکار امام رضا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی. الثاقب فی المناقب یہ کتاب ہے اور بڑی زبردست کتاب ہے مناقب ائمہ اطہار، فضائل ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کے اعتبار سے. علی ابن عبیدہ یہ کہتے ہیں روایت کے اندر کہ امام کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا جناب حکیمہ سلام اللہ علیہ. یہ خاتون جو ہیں یہ فرماتی ہیں، اب روایت ظاہر سی بات ہے چونکہ بی بی خضران کے یہاں پر موجود ہیں، مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، اہلیہ ہیں، اور امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت کے حوال ہیں. تو کون بیان کرے گا؟ کون ہے راویہ؟ جناب حکیمہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بیٹی ہیں. فرماتی ہیں کہ امام رضا علیہ السلام کی زوجہ جناب خضران کے یہاں پر ولادت کا وقت قریب آ رہا تھا. ایک دایا اور میں حجرے میں موجود تھے. شدید درد محسوس کیا جناب بی بی خضران سلام اللہ علیہ نے، اور رات کے ایک وقت میں چراغ گل ہو گیا. جیسے چراغ گل ہو گیا تو اندھیرا ہوا، ہم پریشان ہوئے. لیکن ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ کمرے میں امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کا چاند سا چہرہ جگمگا اٹھا، چمکنے لگا. اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. میں نے ان کی والدہ سے کہا کہ پروردگار عالم نے آپ کو چراغ کی روشنی سے بے نیاز کر دیا، آپ کو پیکر نور عطا کر دیا پروردگار عالم نے، اب آپ کو چراغ کی روشنی کی ضرورت نہیں ہے. سویرے جب صبح ہوئی ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور فرمایا کہ ان کے گہوارے سے ہٹ کر کہیں بھی تشریف نہ لے جائیں. کنہیں کہا؟ یہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے جناب حکیمہ کو، اپنی بہن کو، یہ مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بی بی آپ اس بچے کے گہوارے سے ہٹ کر کہیں بھی تشریف نہیں لے جائیں گی. 3 روز گزر گئے. پھر انہوں نے آنکھیں آسمان کی طرف بلند کر کے فرمایا، دائیں اور بائیں جانب دیکھ کر اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور اس کے بعد سارے ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی گواہی دی اور اپنی بھی گواہی خود مولا علیہ الصلوۃ والسلام نے دی۔ جناب حکیمہ فرماتی ہیں کہ میں اس واقعے سے بڑی حیران ہوئی اور میرے بدن میں لرزہ طاری ہو گیا۔ میں امام رضا علیہ السلام کے پاس آئی اور انہیں بتایا کہ بچے نے ایسا ایسا کیا ہے۔ وہ بچہ کہ جو نومولود بچہ ہے وہ کیسے گفتگو کرے گا، وہ بات کیسے کرے گا، وہ تو بس ابھی صرف رو ہی سکتا ہے، لیکن یہ عام بچہ نہیں ہے، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے، گہوارے میں ہو، مسلح پر ہو، میدان جنگ میں ہو یا کسی بھی مقام پر ہو، یہ بچہ عام بچہ نہیں ہے۔ اور یہ فرماتی کہ میں حیران ہوئی، امام رضا علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا احوال بیان کیا تو انہوں نے فرمایا کہ اے حکیمہ، ابھی آپ نے اس بچے سے کافی حیران کن واقعات کو دیکھنا ہے، یعنی کہ یہ معجزات رکھنے والا بچہ ہے، یہ صاحب المعجزات میرا فرزند ہے۔ اس کے علاوہ بہار الانوار کی جلد نمبر 50 نمبر کی جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 15۔ یہ روایت عیون المعجزات کے اندر بھی موجود ہے، راوی کا نام ہے کلیم ابن عمران۔ یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ مولا آپ دعا فرمائیں کہ خدا آپ کو ایک بیٹا عطا کرے۔ لوگ ابتر کہنے لگے اور نعوذ باللہ من ذالک کے سارے معاملات ہیں۔ تو حضرت علیہ السلام نے یعنی کہ مولا رضا علیہ السلام نے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مجھے صرف ایک بیٹا عطا ہوگا اور وہی میرا وارث ہوگا۔ جب امام جواد علیہ السلام متولد ہوئے تو اس وقت سرکار امام رضا علیہ السلام نے اپنے دوستوں سے یہ کہا، قد ولد لی شبیہ موسیٰ بن عمران فالق البحار و شبیہ عیسیٰ بن مریم قدست ام ولدتہ قد خلت طاہرہ مطہرہ۔ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا ہے، یعنی مولا رضا علیہ السلام جب سرکار امام تقی جواد علیہ السلام کی ولادت سے مشرف ہو گئے، یعنی رب ذوالجلال نے امام تقی علیہ السلام مولا رضا علیہ السلام کو عطا فرما دیا، تو اب آقا رضا علیہ السلام نے یہ جملے ارشاد فرمائے کہ میرے یہاں پر بیٹا پیدا ہوا ہے جو موسیٰ ابن عمران علیہ السلام کی مانند سمندر کو تقسیم کرنے والا ہے، اس میں جگہ بنانے والا ہے، اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طرح ان کی والدہ پاکیزہ ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جیسے ولادت ہوئی تو دو باتیں کی امام علیہ السلام نے، ایک اپنے بیٹے کے حوالے سے اور ایک اپنی زوجہ کے اعتبار سے، اور یہی تو وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے بارے میں آگے جا کر تہمت کی بات ہوئی ہے اور یہ کہا جانے لگا کہ بھائی امام تقی علیہ السلام نعوذ باللہ من ذالک مولا رضا علیہ السلام کے بیٹے نہیں ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو امام علیہ السلام ان کی ولادت کے وقت یہ فرما رہے ہیں کہ میرا بیٹا حضرت موسیٰ ابن عمران کی شبیہ ہیں کہ جو دریا کو شگافتہ کرنے والے ہیں، اور جو میرا بیٹا ہے وہ ہے کون ہے؟ جو عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی بھی شبیہ ہے۔ کیونکہ جیسے حضرت عیسیٰ ابن مریم سلام اللہ علیہ کی والدہ جس طرح سے پاکیزہ اور مطہرہ تھی، اسی طرح سے میرے اس بیٹے کی والدہ بھی پاکیزہ ہے اور مطہرہ ہے۔ اب یہاں پر رک کر ایک جملہ اور سن لیجیے، صرف ایک جملہ، شاید میں نہیں معلوم آپ لوگوں کے درمیان بیان کر چکا ہوں یا نہیں، مدرسے میں ضرور یہ ہم نے کسی ایک درس میں گفتگو کی تھی، اور وہ یہ تھا کہ جناب جتنے بھی ائمہ معصومین علیہ السلام ہیں، منصب امامت اللہ کی طرف سے عطا ہوتا ہے، اسی طرح سے کسی امام علیہ السلام کی والدہ بننے کا جو منصب ہے یہ بھی رب ذوالجلال کی طرف سے عطا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کہاں سے تشریف لائی ہیں، جناب خضران بی بی سلام اللہ علیہ کہاں سے تشریف لے کر آئی ہیں، جناب سمانہ مغربیہ کہاں سے تشریف لے کر آئی ہیں۔ لہٰذا یہ جو بیویاں ہیں کہ جن کا تعلق عرب سے نہیں ہے، کوئی روم سے آ رہی ہیں، کوئی فارس سے آ رہی ہیں، کوئی حبش کی طرف سے آ رہی ہیں، کوئی مراکش یعنی مغرب کی طرف سے آ رہی ہیں، موروکو وغیرہ کی طرف سے آ رہی ہیں، یہ وہ بیویاں ہیں کہ جو ہیں نہیں وہاں پر مدینہ مکہ میں آس پاس، انہیں ایک خاص انتظام کر کے مدینہ مکہ پہنچایا جا رہا ہے۔ کبھی خواب میں وعدہ لیا جا رہا ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے عقد کا کہ جناب شمون آ رہے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں بی بی سے کہ بھائی میں آپ کی اس بیٹی کا، جناب شمون سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کی اس بیٹی کا ہاتھ مانگنا چاہتا ہوں اپنے بیٹے کے لیے، اور پھر جاگتی آنکھوں کے ساتھ جناب امام علی النقی علیہ السلام نے عقد پڑھا اور خواب کے عالم میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا، اور یہ سارا کچھ
اس کے علاوہ جناب شہربانو سلام اللہ علیہ، بی بی شہربانو، تو یہ سارے واقعات ہیں کہ جو مادر امام کون ہے یہ بھی رب ذوالجلال طے کرے گا. یہ بھی ایک منصب ہے کہ امام کو پیدا کیا، امام نے کس گود میں پرورش پائی. اب پرورش کا لفظ استعمال کرنا امام معصوم علیہ السلام کے لیے ذرا عجیب سا لگتا ہے، لیکن کہ کس گود میں پلے امام، وہ گود بھی کوئی عام گود نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کی طرف سے منتخب اور مصطفیٰ گود ہے. اب آ جائیے پھر فرمایا کیا، مولا رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا بیٹا شبیہ ہے حضرت موسیٰ کا اور حضرت عیسیٰ کا. اور پھر مولا ارشاد فرمانے لگے کہ میرے بیٹے کو غضب اور حسد کی وجہ سے قتل کیا جائے گا. آپ لوگ وہ واقعہ سارا جانتے ہیں، وہ انشاءاللہ اسی یا اس کے اگلے والے حصے کے اندر آپ کی خدمت میں عرض کریں گے کہ کس طرح سے مولا کو حسد کے نتیجے میں زہر دیا گیا، اور وہ سارا کا سارا واقعہ آئے گا. یحییٰ ابن اقسم نے جو شرارت کی تھی اور وہ سارا کا سارا معاملہ. آسمان والے میرے اس بیٹے پر گریہ کریں گے اور اللہ اس کے دشمن سے غضبناک ہوگا. زیادہ وقت نہیں گزرے گا کہ پروردگار عالم اسے ایک انتہائی دردناک عذاب میں مبتلا کر دے گا. کسے؟ قاتل امام تقی علیہ السلام کو. خدا کی لعنت ہو امام تقی جواد علیہ السلام کے قاتل پر. مولا رضا علیہ السلام یہ گفتگو کرنے کے بعد پوری رات اپنے معصوم بیٹے کے گہوارے کے پاس بیٹھے رہے اور ساری رات اپنے بیٹے کے گہوارے کے پاس سے نہیں ہٹے. بیان کرنے والا راوی تو یہ بیان کر رہا ہے، اسے تو یہی سمجھ میں آیا، جو اسے سمجھ میں آیا وہ یہ لکھ رہا ہے کہ مولا ساری رات اپنے بیٹے کو لوری سناتے رہے. اب یہ یا مولا رضا علیہ السلام جانے یا مولا تقی علیہ السلام جانے کہ سرکار مولا رضا علیہ السلام اپنے بیٹے امام تقی جواد علیہ السلام کو لوریاں سنا رہے تھے یا غیب کی خبریں سنا رہے تھے، علم منتقل کر رہے تھے اور وہ باتیں کر رہے تھے کہ جس طرح سے رب ذوالجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرتا ہوا قرآن کریم کے اندر نظر آتا ہے. اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یاد کرو اس وقت کو کہ جب ہم نے عیسیٰ علیہ السلام پر یہ کرم فرمایا. تو کیوں ایسی بات ہوتی ہے؟ یاد کرو اس وقت کو، یہ اس سے کہا جاتا ہے کہ جو اس واقعے کے وقت وہاں پر موجود ہو. تو خیر یہ مولا رضا علیہ السلام اور سرکار امام تقی جواد علیہ السلام ان کی ولادت اور ان کے ایک اکیلے بیٹے اور فرزند اور اولاد ہونے کے اعتبار سے تھا. اب مولا کے معاجز، کچھ علمی معاجز ہیں اور کچھ وہ معجزات ہیں کہ جو خارق العادہ افعال ہیں کہ جو صادر ہوئے ہیں دلیل امامت کے طور پر امام معصوم علیہ السلام. پھر ان کی سیرت کے اعتبار سے بھی کچھ گفتگو ہے ساتھ ہی ساتھ. اب اس کے اندر ایک واقعہ یہ ملتا ہے کہ جس واقعے کے اندر یہ بھی اسی کتاب سے ہم آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں. کون سی کتاب ہے؟ الثاقب فی المناقب. اس میں محمد ابن ابو علا یہ کہتا ہے کہ میں نے یحییٰ ابن اقسم قاضی القضات سے یہ سنا ہے کہ میں نے ان سے بہت سارے موضوعات پر کلام کیا ہے اور مناظرات کیے ہیں، تحفے اور ہدایہ ان کو بھیجے ہیں، اور میں ان سے علوم آل محمد کے بارے میں پوچھتا رہتا ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یحییٰ ابن اقسم کہہ رہا ہے. انتہائی بڑا دشمن تھا یہ امام تقی جواد علیہ السلام کا. بہت سی مرتبہ یہ کہا جاتا ہے کہ مامون بہت ظالم تھا، بہت جابر تھا، لیکن علم دوست تھا، لہٰذا اس نے اپنے دربار میں ان وزراء کو رکھا تھا کہ جو علماء تھے. یہ ظلم ہے، یہ کہنا ظلم ہے. بھائی جو امام معصوم پر ظلم کر رہا ہے کہ امام معصوم علیہ السلام کو زہر دے کر شہید کروا رہا ہے، وہ کتنا بڑا ظالم ہوگا یہ سوچیے آپ، کہ اس کی مغفرت ممکن ہی نہیں ہے. اس کے لیے اس کی وکالت کے اندر کوئی بات کہنا اور ممبر سے کہنا یہ بڑی ستم ظریفی کی بات ہے، چونکہ سمجھتے نہیں ہیں اور کیا کہا جائے. علماء کرام کی یہ روش نہیں ہے. اور روایات معصومین علیہ السلام سے بھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ اپنے دربار میں علماء کو بٹھانے کا اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب چاہے رقم دے کر یا اس کی قیمت دے کر وہ فتویٰ ان سے خرید لے. جو کام وہ کرنا چاہ رہا ہے، جو کوئی بھی کام وہ کرنا چاہ رہا ہے، صحیح غلط اس سے ہٹ کر جو کام کرنا چاہ رہا ہے اس کی انڈورسمنٹ وہ اپنے ان درباری اور بازاری علماء سے لے لے کہ جو قیمت دے کر یا قیمت لے کر فتویٰ بیچا کرتے ہیں اور فتویٰ دیا کرتے ہیں.
امام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے یہ یحییٰ ابن اقسم کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے ان سے بہت گفتگو کی، کبھی پروردگار عالم ظالم اور دشمن کی زبان سے بھی، عدو کی زبان سے بھی حق کی فضیلت کو جاری کرتا ہے۔ الحق ما شہدت بہ الاعداء، کہ حق وہ ہے کہ جس کی گواہی خود دشمن دے۔ تو دشمن ہے یہ کہہ رہا ہے کیا کہ میں نے بہت سے موقعوں پر ان سے استفادہ کیا ہے اور میں ان کے علم کا معترف ہوں۔ جب یہ آ کر پوچھتا ہے کہ مجھے کچھ علوم آل محمد علیہ السلام کے اعتبار سے بتائیے، تو امام علیہ السلام یہ شرط لگاتے ہیں، امام فرماتے ہیں اس شرط پر بتاؤں گا کہ جب تک میں زندہ رہوں چھپانا، اور میری موت کے بعد جیسے دل چاہے ویسے کر لینا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پھر کسی کو بتانا ہو تو بتا دینا۔ ایک دن میں مسجد نبوی میں داخل ہوا تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کا طواف کروں۔ میں نے دیکھا کہ امام تقی جواد علیہ السلام بھی طواف قبر رسول میں مشغول ہیں۔ ابھی خانہ کعبہ کے طواف کی بات نہیں ہو رہی، ابھی ایک طواف قبر رسول کی بات ہو رہی ہے۔ آج تو پارٹیشن لگا دیے گئے، چاہے وہ قبر رسول ہو یا قبور ائمہ اطہار علیہ السلام ہو، ورنہ ویسے ہی 7 چکر قبر امام معصوم علیہ السلام کے گرد بھی لگانا یہ مستحب ہے اور بہت زیادہ ثواب کا موجب ہے، اور اس کے بارے میں علماء کرام نے اپنی کتابوں کے اندر بحث کی ہے، گفتگو کر رکھی ہے۔ البتہ میں نے دیکھا، یہ کہہ رہا ہے راوی کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا کہ امام قبر نبی کے گرد طواف کے اندر مشغول ہیں۔ میں بھی مشغول ہو گیا اور میں نے اپنے سوالات ان کے سامنے رکھے اور امام نے میرے سارے سوالوں کے جوابات عطا فرما دیے۔ پھر میں نے کہا کہ خدا کی قسم میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں، لیکن آپ سے شرم آ رہی ہے کہ وہ آپ سے پوچھوں یا نہیں پوچھوں۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انی اخبرک بہا، جو تو پوچھنا چاہتا ہے وہ بھی میں تجھے بتاؤں گا، قبل ان تخبرنی تسألنی عنہا، کہ قبل اس کے کہ وہ سوال کہ جو تو سوچ کر آیا ہے کہ وہ مجھ سے پوچھنے والا ہے، وہ سوال تو مجھے بتائے، میں ہی تجھے سوال بھی بتاؤں گا اور میں ہی محمد تقی جواد اس کا جواب بھی تجھے بتاؤں گا۔ ترید ان تسألنی، تو ارادہ رکھتا ہے کہ تو مجھ سے سوال کرے گا، عن الامام، کیا سوال کرے گا؟ امام معصوم کے بارے میں سوال کرے گا۔ اس نے جواب دیا خدا کی قسم میرا سوال بھی یہی تھا کہ امام ہوتا کون ہے، کیا ہے امام کے اوصاف، کیا امام کے بارے میں سوال۔ تو آپ یعنی حضرت علیہ الصلوۃ والسلام کون؟ سرکار امام تقی جواد علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امام میں ہوں۔ اس نے پوچھا علامت کیا ہوتی ہے؟ تو اس وقت امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عصا بول اٹھا۔ اب دیکھیے یہیں پر معجزہ دکھلا دیا آقا نے، اپنی امامت کی گواہی جب اس نے پوچھا کہ امام کون ہے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ہوں، لیکن جب امام سے سن لیا یحییٰ ابن اقسم دشمن ہے اور امام علیہ السلام کی امامت کا معترف نہیں ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ اسی واقعے کے اندر دلیل ہے کہ جب امام علیہ السلام نے فرما دیا کہ میں امام ہوں تو اسے امام کے دست مبارک کا بوسہ لینا چاہیے، پیشانی کا بوسہ لینا چاہیے، قدموں کا بوسہ لینا چاہیے۔ وہ یہ نہیں کر رہا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچھا تو پھر علامت کیا ہے؟ اب جب علامت کی بات آئی ہے تو پھر امام علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، امام کا عصا بول اٹھا اور امام علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے آواز آنے لگی ان مولایا امام ھذا الزمان وہو حجت اللہ، یاد رکھو میرا مولا اس زمانے کا امام ہے اور وہی اللہ کی حجت ہے۔ لہٰذا یہ ایک معجزہ۔ یوں تو معجزے کی کیا کہا جا سکتا ہے؟ معجزے کی سائنس کہیں گے، کیا کہیں گے؟ معجزے کی سائنس یہ کہ نمبر 1 عاجز کر دینے والا کوئی بھی عمل، کہ جی عاجز ہو کوئی عام انسان، کوئی عام بشر وہ کام کرنے کا، اور دوسرا یہ کہ اس زمانے کے اعتبار سے وہ کام کرنا انسان کے لیے عاجزانہ ہو، کہ انسان وہ اس زمانے میں، آج کل تو کوئی بھی ایک چھوٹا سا سپیکر لگا دے اپنے عصا کے اندر اور کہا کہ دیکھو ابھی میرا عصا اس بات کی گواہی دے گا، بٹن دبائے اور عصا گواہی دے دے۔ آج کل یہ نہیں ہو سکتا، یہ اس زمانے کی بات تھی۔ لہٰذا معجزہ بھی زمانے کو دیکھ کر ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں مردوں یعنی طبابت کا اور میڈیکل کا دور تھا وہ عروج پر، تو اس زمانے میں سرکار پروردگار عالم نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ دیا تھا اور ید بیضا عطا کیا تھا کہ اگر کوئی کوڑی اور برس و جزام کا مریض آ رہا ہے تو اس کو اپنے دست مبارک کے پھیرنے کے ذریعے سے شفا دیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے اندر یہ تھا کہ لوگ بہت زیادہ فصاحت و بلاغت کا
اظہار کرتے تھے اور اس کے اندر بہت آگے تھے، تو رسول اللہ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ یہ تھا کہ قرآن کریم رب ذوالجلال نے عطا کیا معجزے کے طور پر جو نازل ہوا۔ اب یہ ایک واقعہ اور ہے، اور بڑا ہی زبردست یہ واقعہ ہے، اس کو بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہمارا ایک جو حصہ ہے وہ ہم اس کو اختتام کی طرف پہنچ جائیں گے۔ الاختصاص کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اور کشف الغمہ کے اندر ہے، بحار الانوار کے اندر ہے۔ بحار الانوار کی جو جلد نمبر 50 ہے نا، یہ وہی جلد ہے کہ جس کے اندر امام تقی جواد علیہ السلام کے احوال موجود ہیں۔ اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ بار بار ہم جلد نمبر 50 بحار کی کہہ رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ اس جلد کے اندر امام تقی جواد علیہ السلام کے احوال موجود ہیں۔ الاختصاص کے اندر بھی موجود ہے علی ابن خالد۔ اب علی ابن خالد کون ہے؟ یہ امامی نہیں ہے، یعنی کہ امام تقی جواد علیہ السلام کو امام نہیں مانتا علی ابن خالد، البتہ معترف ہے ان کی فضیلت کا، لیکن امام مفترض الطاعہ امام جواد علیہ السلام کو نہیں مانتا، کسی اور کو امام مانتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ میں سامرہ شہر میں تھا، اور سامرہ شہر کا جو علاقہ ہے جس کے اندر میں موجود تھا اس کا نام ہے عسکر، جس کی وجہ سے دونوں اماموں کو عسکریین کہا جاتا ہے علیہم السلام۔ میں نے سنا کہ ایک شامی شخص کو یہ لے کر آئے ہیں پکڑ کے، اور اسے زنجیروں میں کس کے باندھ دیا گیا ہے، جکڑ دیا گیا ہے، اور اسے زندان کے اندر قید کر لیا ہے۔ جب یہ میں نے سنا تو لوگ یہ کہنے لگے اس کے بارے میں کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ واقعہ، یہ بہت ہی امپورٹنٹ واقعہ۔ لوگ کہنے لگے کہ اس نے جو ہے وہ نبوت کا دعویٰ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اس طرح سے اتنا ہیویلی اس کو زنجیروں کے ساتھ باندھا گیا ہے، اور اس کو اپنا قید میں جا کے بند کر دیا گیا زندان میں۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے جانا چاہیے، مجھے اس سے ملنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں کیا ہوتا ہے، جب کسی کے بارے میں کوئی بات کوئی خبر پھیلتی ہے تو فوراً ہم اس کے لیے نفرت اپنے دل میں پیدا کرتے ہیں۔ یہ وہ زمانہ نہیں تھا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے کے اندر یہ خود کہہ رہا ہے علی ابن خالد کہ جس کے بارے میں بات ہوئی ہے نا، میں ضرور اس سے جا کے تو ضرور بات کروں گا، اس سے تو ضرور جا کے پوچھوں گا کہ بھائی تو نے نبوت کا دعویٰ کیا کیوں؟ دماغ ٹھیک تھا تیرا؟ کیا وجہ تھی نبوت کا دعویٰ کرنے کی؟ میں نے سوچا کہ میں جاتا ہوں اور اس سے نبوت کا دعویٰ کرنے کی وجہ پوچھوں گا۔ زندان میں اترا، جہاں پہ اس کا قید خانہ تھا، جو کمرہ تھا جس کے اندر اس کو رکھا تھا۔ میں سوچا جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے ماجرا کیا ہے۔ زندان میں اترا، اجازت مل گئی مجھے، اور میں نے اس سے اچھی طرح دیکھا، اور اسے آبزرو کرنے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا کہ بھائی بڑا معقول سا شخص نظر آ رہا ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، یہ بیوقوفی اس طرح کی نہیں کر سکتا، میرے دل نے کہا اسے دیکھ کر۔ میں نے جا کر اس سے پھر پوچھا اگلے مرحلے پر کہ یہ جو تیرے ساتھ ہوا ہے کیا ہوا ہے، ذرا مجھے تھوڑی تفصیل بتائے گا۔ کہنے لگا کہ میں شام میں رہنے والا تھا، اور میں شام کا رہنے والا ہوں، مجھے شام ہی سے گرفتار کیا گیا۔ مقام راس الحسین علیہ السلام جو شام کے اندر موجود ہے، جہاں پہ سر اقدس سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو رکھا گیا تھا، میں اس حجرے میں بیٹھ کر عبادتوں کے اندر مشغول رہتا تھا۔ ایک دن محراب کی طرف رک کر کے بیٹھا تھا، ذکر کر رہا تھا، اور ذکر میں مشغول تھا کہ اچانک میں نے اپنے سامنے ایک عظیم شخصیت کو، ایک عظیم ہستی کو پایا۔ اور جب میں نے ان کی جانب دیکھا تو انہوں نے مجھ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کھڑا ہو جا۔ میں کھڑا ہو گیا، اور جیسے میں کھڑا ہوا تو مجھ سے فرمانے لگے کہ میرے ساتھ چل۔ میں ان کے ساتھ چلنے لگا، اور جب میں ان کے ساتھ چلنے لگا، ابھی ہم کچھ قدم ہی چلے تھے کہ میں نے خود کو کوفہ شہر میں پایا، مسجد کوفہ کے اندر پایا۔ اب وہ جو شخصیت تھی بزرگ، انہوں نے مجھ سے پوچھنے شروع کیا کہ بھائی آپ یہ بتاؤ کہ اس جگہ کو پہچانتے ہو؟ کہنے لگے کیا یہ مسجد کوفہ ہے؟ انہوں نے فرمایا یہ بالکل یہ مسجد کوفہ ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ نماز پڑھنے لگ گئے، میں بھی ان کے ساتھ نماز میں مشغول ہو گیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو میں نے ان کو دیکھا کہ وہ چلنے لگے۔ جب وہ چلنے لگے اور میری طرف میری جانب دیکھا، میں سمجھ گیا وہ چاہتے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ ساتھ چلوں۔ میں چل پڑا۔ ابھی ہم کچھ قدم چلے تھے کہ میں نے خود کو مدینہ میں پایا، شہر مدینہ میں روضہ رسول کے قریب پایا۔ ایک مرتبہ وہاں پر یہ ہستی، عظیم ہستی، شخصیت نماز پڑھنے لگی، میں بھی وہاں پر ان کے ساتھ نماز پڑھنے لگا۔ جب نماز ختم ہو گئی، انہوں نے میری طرف دیکھا، اشارہ کیا، چلنے لگے، میں ان کے ساتھ چلنے لگا۔ کچھ قدم چلے تھے کہ میں نے خود کو مکہ مکرمہ میں پایا، مسجد الحرام میں پایا، خانہ کعبہ کے قریب پایا۔
اور وہاں پر بھی وہ ہستی نماز پڑھنے لگی. ان کو دیکھ کر میں بھی نماز پڑھنے لگا. اور جب نماز مکمل ہو گئی تو بلند ہوئے, مجھ سے کہنے لگے اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں رکھو. میں نے ان کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا, اور اس کے بعد ہم چند قدم چلے تھے کہ میں دوبارہ شام میں اسی جگہ پہنچا کہ جہاں میں موضع یا مقام راسل حسین علیہ الصلوۃ والسلام پر بیٹھ کر عبادتوں کے اندر اور ذکر میں مشغول رہتا تھا. یہ سارا منظر اور یہ سارے واقعے سے گزرنے کے بعد میں بہت ہی خوف زدہ ہو گیا. میں بالکل ڈر گیا. بس وہ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ ایک پورا سال گزرا. جب پورا ایک سال گزر گیا تو میں اسی مقام پر بیٹھا ہوا تھا. ایگزیکٹلی آفٹر 1 whole year میں نے دوبارہ اسی مقام پر اسی عظیم ہستی کو دیکھا, اور جب میں نے ان کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرا دل خوش ہو گیا. یعنی کہ یہ پتہ چل رہی ہے بات کہ جو کوئی بھی آ رہا ہے, یہ عظیم ہستی جو کوئی بھی ہے, اب اس کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی. یہ کہتا ہے کہ اسی طرح سے انہوں نے مجھے شام سے کوفہ نماز پڑھی, وہاں سے چلے مدینہ نماز پڑھی, وہاں سے چلے مکہ نماز پڑھی, دوبارہ سے انہوں نے مجھے شام پہنچایا. اور قبل اس کے کہ وہ رخصت ہو جائیں مجھ سے میں نے انہیں قسم دے کر یہ پوچھا کہ خدا آپ کو اس خدا کی قسم ہے یا اس کی قسم ہے کہ جس نے آپ کو یہ طاقت اور توانائی عطا کی ہے کہ آپ نے اس طرح سے مجھے سارے مقامات کی سیر کروائی ہے, ان کا واسطہ بتائیے آپ کون ہیں. کہا کہ میں محمد ابن علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. انا محمد ابن علی ابن موسیٰ, میں محمد تقی علیہ الصلوۃ والسلام ہوں. یہ خبر مشہور ہو گئی کہ مجھے اس طرح سے سیر کروائی گئی تھی. اب یہاں پر جو ہے نا یہ بات سمجھ لیجئے کہ اس نے یہ خبر خود لیک کی, چاہے کسی بھی شوق میں کہ میں کسی کو بتا دوں اور میری بزرگی کا وہ ہو جائے, یہ خبر آگے نکلتی ہی نہیں اگر وہ خود نہ چاہتا. کوئی راز اس وقت تک فاش نہیں ہوتا کہ جب تک ہم خود اسے راز رکھیں. ہم خود ہی راز نہیں رکھتے, ہم ہر ایک سے یہ کہہ کے بتاتے ہیں. اس کو شوق ہے نا ہمیں نیوز بریک کرنے کا, جو کلچر ہے وہ تو ہمارے اس معاشرے کے اندر پیدا کر ہی دیا گیا. وہ میں نیوز بریک کروں گا, کوئی بات پتہ چلی حتیٰ کہ نعوذ باللہ کسی کے مرنے کی خبر ہو, سب سے پہلے میں اپنے پیج پہ چلاؤں گا. اللہ معاف کرے, پروردگار ہماری اس سنگ دلی کو ختم کرے اور اس دوڑ سے ہمیں نکالے. یہ خبر مشہور ہو گئی, اور جب خبر مشہور ہوئی تو معتصم کے وزیر نے, محمد ابن عبد الملک نے, اس کے کانوں تک یہ بات پہنچی. اس نے فوراً اسے گرفتار کروایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو امام علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلتوں کا اقرار کرنے والے نہیں ہیں. سننا بھی پسند نہیں ہے ان لوگوں کو امام معصوم علیہ السلام کی فضیلت. تو ظاہر سی بات ہے اگر اس شخص کو یہ آزاد رکھتے تو لوگوں کے درمیان تو امام تقی جواد علیہ السلام کی ایک فضیلت لوگوں تک پہنچ جاتی کہ بھائی امام علیہ السلام نے اپنے ایک چاہنے والے کو اتنے اتنے مقامات کی سیر کروائی ہے. تو خیر اسے گرفتار کیا, اور نعوذ باللہ اس پر ایک جھوٹا الزام لگایا کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. حالانکہ کوئی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا بھائی. سپاہیوں کی مدد سے اس کو زنجیروں کے اندر جکڑا اور اس کو عراق لے آئے اور یہاں پر زندان کے اندر ڈال دیا کہ اس شہر کے اندر بھی نہیں رہنے دیا. اب انہوں نے مجھ پر یہ جھوٹا الزام لگایا کہ میں نے فلاں فلاں دعویٰ کیا ہے, حالانکہ میں نے کوئی ایسا دعویٰ نہیں کیا ہے. اب یہ کہتا ہے علی ابن خالد کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ واقعہ میں محمد ابن عبد الملک جو وزیر ہے اس تک پہنچا دوں, یہ جو سارا واقعہ ہوا ہے اس کو بتا دوں کہ بھائی اس کے اندر تم بے گناہ ہو, تمہارا کوئی قصور نہیں ہے اس کے اندر. اس نے کہا ہاں پہنچا دیں. وہ خط لکھا, علی ابن خالد کہتے ہیں میں نے وہ خط لکھا کہ بھائی اس کی آزادی کے لیے سفارشی خط لکھا علی ابن خالد نے. کہتا ہے میں نے وہ خط لکھا, خط لکھ کر محمد ابن عبد الملک جو کہ معتصم کا وزیر تھا اس کو بھجوایا. اس وزیر نے خط پڑھا اور خط کے پیچھے یہ لکھا جواب, اور ارسال کر دیا علی ابن خالد کے پاس. علی ابن خالد نے جب اس خط کے پیچھے لکھا ہوا جواب پڑھا, وہ کیا جواب تھا سوچیے آپ ذرا. بغض اہل بیت اطہار کا عالم دیکھیے. وہ لکھتا ہے ملعون محمد ابن عبد الملک, کہتا ہے کہ جس شخص نے, تم اس کی سفارش مجھ سے مت کرو,
بلکہ جس شخص نے اسے شام سے مدینہ، شام سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ پہنچایا، اسی شخص کو بولو کہ وہ اسے زندان سے بھی آزاد کروائے۔ یہ خط کا جواب اس کو رات میں ملا۔ جب رات میں اس کے پاس خط کا جواب آ گیا، کسی بھی رات، اسی امیڈیٹ بات نہیں ہو رہی، جب بھی اسے خط ملا وہ وقت رات کا وقت تھا، اس نے سوچا اب تو رات ہو گئی ہے، میں صبح جاتا ہوں اور اس کو صبر کی تلقین دیتا ہوں کہ بھائی تیری رہائی ممکن نہیں ہے۔ علی ابن خالد کا بھی ایمان دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ تیری رہائی ممکن نہیں ہے۔ رات میں یہ خط ملا اور اس خط میں کیا جواب تھا کہ اسی سے کہو جس نے اسے شام سے کوفہ، کوفہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ پہنچا، وہی اس کو آزاد کرے، یعنی وہی شخص جس نے اس کو اتنی جگہوں کی سیر کروائی ہے وہ زندان سے نکال لے، چھوٹی سی بات ہے، صرف زندان سے تو نکالنا ہے۔ یہ ہے انداز ان لوگوں کا کہ جو فضائل اہل بیت اطہار میں شک کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کا انداز ہے، یہ ان کا ٹون ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے علی ابن خالد بھی بری نیت کے ساتھ نہیں، لیکن اس کے دل میں بھی اتنا یقین نہیں تھا، اسی لیے اس نے کہا کہ میں کل جا کے اس کو صبر کی تلقین دوں گا۔ جب یہ اگلے دن پہنچا تو اس نے ماجرا کیا دیکھا، سپاہی ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، پریشان ہیں سارے، کیا ہو گیا، تم سارے خوف زدہ کیوں، تمہاری ہوائیاں کیوں اڑی ہوئی ہیں؟ کہا وہ جو شام سے لایا ہوا نہیں تھا گرفتار کر کے، کہ جس کو زندان میں ہم نے رکھا تھا، کل رات وہ غائب ہو گیا ہے، کل ہی رات غائب ہو گیا۔ وہ کہاں گیا؟ زمین کھا گئی، آسمان نگل گیا، اس کو کچھ نہیں پتا۔ ہم جب پہرا دے رہے تھے، لیٹ سے فار ایگزامپل جب ہم رائٹ جا رہے تھے تو وہ بیٹھا ہوا تھا، جب ہم پلٹ کر واپس آ رہے تھے پہرا دیتے ہم نے دیکھا وہ غائب ہے، کوئی وہاں پر نہیں آیا، بس وہ غائب ہو گیا۔ اس نے وہاں پر خط لکھ کر رات میں بھیجا کہ اسی سے کہو، اس نے ابھی خط پڑھا ہے صرف، اور وہاں پر سرکار امام تقی جواد علیہ السلام نے اپنا کام کر دیا کہ جو چاہنے والے پر الزام لگایا گیا کہ تم اسی کو کہو، ابھی اس چاہنے والے کو پتہ بھی نہیں چاہا، پتہ بھی نہیں چلا، اس نے توسل تو بعد میں کرنا تھا۔ امام علیہ السلام نے کہا کہ تم ہمارے چاہنے والوں کو ہماری محبت کی وجہ سے سختیوں سے گزارو گے، اب دیکھو ہم خود آ کر ان کی مدد کس طرح سے کیا کرتے ہیں۔ علی ابن خالد اس واقعے کے بعد امام علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو گیا اور وہ راہ راست پر آ گیا اور اسے ہدایت نصیب ہو گئی۔ اس پورے واقعے کے نتیجے میں امام تقی جواد علیہ السلام کہ صرف ذکر کا یہ صدقہ ہے کہ ان کا ذکر سن کر ایک شخص جو صحیح راستے پہ نہیں تھا وہ راہ راست پر آ گیا۔ پروردگار ہم سب کو نصیب فرمائے کہ معرفت امام تقی جواد علیہ السلام ہم سب کو عطا ہو، اور ہماری نسلوں کے اندر مودت امام تقی جواد، مودت محمد و آل محمد علیہ السلام کو منتقل فرمائے، صاحب الامر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں آقا و مولا کے اصحاب میں شمار فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔